آج 1442 سنہ ہجری کے ماہ مبارک رمضان المبارک کی آج 24 تاریخ ہے، اور اس سال کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعہ الوداع ہے۔ اللہ پاک ہمیں آج کے اس دن کی برکتوں سے مالامال فرمائے۔ یہ نار جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے، اور جہنم وہ مکان ہے جس میں کفار کو اور گناہگاروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ قہر خدا بندی، عذاب خدا بندی اور ناراضی خدا بندی عز و جل کی پاداش میں ملنے والا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا، اب وہ سیاہ ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دنیا کی آگ سے وہ جہنم کی آگ 70 گنا بڑھ کر ہے۔ فرمایا گیا کہ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیاوی آگ میں رکھا جائے تو وہ سو جائے، یعنی جہنم کی آگ میں اور دنیاوی آگ کی تپش میں اتنا فرق ہے۔ کسی کو نار جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو وہ سو جائے، اس قدر شدید ہے جہنم کی آگ۔ حضرت یزید بن مرثد رضی اللہ عنہ ہمیشہ روتے رہتے تھے، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ جب آپ سے مسلسل روئے جانے کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ فرماتا کہ میں تمہیں گناہوں کے سبب کسی حمام میں بند کر دوں گا، تب بھی حق تو یہی بنتا ہے کہ میرے آنسو نہ تھمیں، کہ گناہوں کی وجہ سے کسی حمام میں بند کر دیا جائے گا، کسی کمرے میں بند کر دیا جائے گا، تو اس کمرے کی قید جو ہے وہ بھی لازم کرتی ہے کہ میں روتا رہوں، جبکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہوں کی پاداش میں میں تمہیں حمام میں بند کروں گا، بلکہ اللہ پاک نے تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس میں قید کر دیا جائے گا، جسے 3000 سال تک بھڑکنے کے لیے مشتعل کیے رکھا، تو بتاؤ پھر میرے آنسو کیسے تھمیں، کیسے رکے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا کیا، اور رمضان میں پھر اللہ پاک نے ہمیں 3 عشرے عطا کیے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، پھر نار جہنم سے آزادی کا عشرہ، ایک رمضان بہت بڑی نعمت، پھر رمضان میں ان نعمتوں پر بھی نعمت کہ اس کے 10 دن رحمت ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں، اور 10 دن نار جہنم سے آزادی کے ہیں، اور وہ نار کون سی ہے، وہ آگ کون سی ہے جس سے آزادی ان 10 دنوں میں بانٹی جاتی ہے؟ فرمایا جہنم کے کچھ طبقات میں بختی اونٹوں کی گردن سے ازدہے اور کالے سیاہ بچھو ہیں،
یعنی وہ سانپ ایسے نہیں ہیں جنہیں عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح موٹے ہوں گے، اور کالے سیاہ خچروں کیسے بچھو ہوں گے، خچر کی حیت کے مطابق، اس کی جسامت کے مطابق بچھو ہوں گے۔ جہنمی جہنم میں بھاگتے ہوئے ان سانپوں کی طرف آئیں گے تو وہ سانپ انہیں اپنے ہونٹوں میں دبوچ لیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جہنمیوں کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں جلنے مرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جہنم میں سانپ اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہے۔ جب وہ کسی جہنمی کو ڈسیں گے تو اس کا زہر 40 سال تک انسان کو تڑپاتا رہے گا۔ اسی طرح وہ الشجاع الاقرع، وہ سانپ جو بے نمازی کو قبر میں ڈسے گا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، بے نمازی پر، اس کی قبر میں فجر قضا کرنے پر ظہر تک، ظہر قضا کرنے پر عصر تک، عصر قضا کرنے پر مغرب تک، مغرب قضا کرنے پر عشاء تک، اور عشاء قضا کرنے پر فجر تک ڈسے گا۔ ایک بار ڈسے گا، مردہ 70 گز زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ جب 70 گز تک دھنستا چلا جائے گا، پھر اپنے تانبے کے بڑے بڑے ناخنوں سے اسے نکالے گا۔ یہ عذاب اس کے ساتھ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ تو جہنم کے اندر جو سانپ ہوں گے، فرمایا وہ اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ 40 سال تک زہر اس شخص کو تڑپاتا رہے گا جسے وہ سانپ ڈسے گا۔ اور جہنم کے بچھو فرمایا خچروں کی طرح ہوں گے، وہ بھی جب کسی جہنمی کو ڈسیں گے 40 سال تک اس کا زہر انسان کے لیے کرب و اذیت کا باعث بنا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں، تمہاری دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ شدت والی ہے۔ اور فرمایا اگر دنیا کی آگ کو بحر رحمت میں 2 مرتبہ غوطہ نہ دیا جاتا تو دنیا میں کوئی اس آگ سے بھی نفع حاصل نہ کر سکتا۔ اس دنیاوی آگ کو بھی رحمت کے دریا میں 2 مرتبہ غوطہ دیا گیا ہے، تو آج ہم اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں۔ اور شدت آپ نے ملاحظہ کی کہ دنیا کی آگ اور آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے، اس میں فرق اتنا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جو جھلسا کے رکھ دیتی ہے، جس پر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم انگلی نہیں کر سکتے، اور نہ چاہتے ہوئے کبھی جل جائے تو کتنے دن تڑپاتی رہتی ہے۔ بہت سارے مرضوں کی بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، مگر جو جلنے کی تکلیف ہے اللہ، جلے ہوئے شخص کو تو دیکھا نہیں جاتا جو آگ میں جھلس گیا ہو اور بعد میں بچ گیا ہو، آگ میں جلا ہو بچ گیا ہو، اللہ اکبر کرے جلنے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی موٹر سائیکل کا سلنسر لگ جاتا ہے، وہ آگ تو نہیں ہوتا، صرف گرم ہوا ہوتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے جو جلتا ہوگا اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور پھر اب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا سخت ہے، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، کتنی سخت ہے۔ اور اللہ نے یہ جو ہمیں اشرا دیا یہ اسی آگ سے نجات کے لیے ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ جو لمحے گزر رہے ہیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو روزے گزر رہے ہیں، یہ کتنے اہم روزے ہیں، کتنے قیمتی روزے ہیں۔
کہ اس سے اگر ہم چاہیں تو اللہ عز و جل کی رضا پا سکتے ہیں، اور اس نار سے جس سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کوئی اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، کوئی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کی گنتی پر بھی اتنا بھی اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے کروڑ حصے کیے جائیں، ایک لمحے، وہ جو ایک حصہ ہے، کروڑواں ایک حصہ ہے، فرمایا وہ ایک حصہ بھی کوئی اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جسے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیٹ سپوز کہ کوئی ایسا گناہگار ہے کہ اسے سب گناہگاروں میں، سب جہنمیوں میں ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، باقی سب کو اس سے زیادہ ہے۔ وہ جو ہلکا عذاب ہے وہ پتہ کیا ہے؟ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور وہ آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے فرمایا اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، جیسے پتیلے میں پانی ابلتا ہے اس طرح وہ کھولتا ہوگا، آواز آ رہی ہوگی، اور وہ سمجھ یہ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ عذاب میں ہو رہا ہوں۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اسے کہا جائے گا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تجھے دیا، تیری ملک کیا، تو کیا اب اس عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا دے گا؟ وہ کہے گا میں سب کچھ دے دوں گا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ دے دوں گا، یہ عذاب کی جوتیاں جو ہیں آگ کی شکل میں یہ اتار دی جائیں۔ تو اگر گناہ کرنے کی وجہ سے، اگر رمضان کے فرض روزے قضا کرنے کی وجہ سے، اگر فرض نماز رمضان میں یا رمضان کے علاوہ قضا کرنے کی وجہ سے، اگر سود و رشوت کا لین دین کرنے کی وجہ سے، اگر والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اگر مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے کی وجہ سے، اگر فحش مناظر دیکھنے کی وجہ سے، گندی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے، فحش تصاویر دیکھنے کی وجہ سے، بد نگاہیاں کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گھورنے کی وجہ سے، یا ٹی وی اور انٹرنیٹ یا موبائل پر حیات سوز مناظر دیکھنے کی وجہ سے، یا فرض و واجبات میں کوتاہی کی وجہ سے اگر کسی کو یہ سب سے ہلکا عذاب بھی دے دیا جائے اس کا کیا بنے گا؟ تو ہم اس معاملے میں سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بے باک کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اور بے باکی کا اندازہ کیا مسجدوں کی آبادی سے نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنی آبادی ہے؟ ہم نے بچپن میں فجر کی نماز میں مسجدوں میں جگہ نہ ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے چھوٹی عمروں میں اور ہوش میں بھی رمضان میں فرض نمازوں میں کچھ تاخیر، یعنی اذان کے تھوڑی دیر بعد اگر گئے، 15 منٹ بعد نہیں، 5-10 منٹ بعد اگر گئے تو مسجد میں کھڑے ہو کر مسجد کے فرش میں سنتیں پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ منظر دیکھیں۔ اگر فجر کی نماز ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور اکثر صفیں ایسی ہوں جس پر کوئی نمازی کھڑا ہی نہ ہو، تو یہ بے باکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر گھر کے ساتھ تو مسجد ہے نہیں تو یہ سوچا جا سکے کہ ہر گھر والا ساتھ والی مسجد میں چلا گیا۔ مسجد تو اتنی آبادی میں ہے کہ گھر سے ایک ایک مرد بھی آئے تو مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے اوپر نیچے جگہ نہ بچے۔ تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کا اس طرح کی کیفیت کا متحمل ہونا اور ایسے ایام اور راتیں گزارنا اس رمضان کی جس میں لمحہ لمحہ برکت ہے، لمحہ لمحہ نجات ہے، لمحہ لمحہ بخشش ہے۔ افطار کے وقت روزانہ 10-10 لاکھ کو بخشا جاتا ہے، یہ بخشش ہے۔ جمعے کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ اس رمضان میں بھی یہ انداز، تو پھر جب ہمارا کھلا دشمن جہنم سے چھوٹے گا، جس کے پاؤں میں اس وقت بیڑیاں ڈالی گئی ہیں شیطان کے، جب وہ چھوٹ کر آئے گا پھر ہم سے کیا کروائے گا؟ اس کے قید ہونے پر بھی اثر نہیں نظر آ رہا اکثریت میں۔ ہمیں اس معاملے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ جو جہنم ہے یہ مقام ایسا ہے کہ کوئی لمحے بھر کے لیے
اس کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کیا جا سکتا، بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کتنا بیان کیا جائے، جیسے فرمایا گیا کوئی جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی ہاتھ نے چھوا نہیں ہے، اور اس کا کما حق ہو گمان کسی ذہن سے گزرا نہیں ہے۔ جنت وہ ہے، جہنم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہو جہنم کے بارے میں ذکر کرو، تم جو بھی ذکر کرو گے جہنم اس سے زیادہ شدید تر ہے، جتنا بھی بیان کرو۔ تو اگر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، رمضان مبارک کا تقدس پامال کرنے کی وجہ سے اس میں ڈال دیا گیا تو کیا بنے گا؟ میں ایک طویل حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ اسے سننے کے بعد نہ صرف ماہ رمضان کے ان چند رہ جانے والے روزوں کی ہم قدر کریں، رمضان چلا بھی جائے ہمیں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، ہم صرف رمضان نہیں ساری زندگی ہی رمضان کی طرح گزاریں۔ اگر ایسا ہو گیا پھر موت ایسی خوشی لائے گی جیسے رمضان کے بعد عید خوشی لائے گی۔ گناہ سے تو ہر مہینے میں بچنا ہے، نافرمانی میں تو صرف رمضان میں نہیں، ہر مہینے میں بچنا ہے، ہر دن میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور سوچا جائے تو بات تو بڑی آسان سی ہے، مشکل بات تو نہیں ہے کہ وہ چیزیں بھی ہم رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں جو رمضان کے علاوہ ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارے لیے حلال ہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک 2 دفعہ تو کھا ہی چکے ہوتے ہیں ہم، کھانا حلال ہے، کھانا حلال ہے تو کھانا بھی حلال ہے، غذا حلال ہے تو کھانا بھی حلال ہے۔ بھی شوہر ہے بیوی کے ساتھ مباشرت کرے تو ثواب ہے، حلال چیز نہیں مگر روک دیا گیا تو حلال اللہ کے حکم سے چھوڑ دی، حرام اس کے حکم سے کیوں نہیں چھوڑتے؟ حیران کی ایسے شخص پہ، حلال تو چھوڑے ہوئے ہے حرام نہیں چھوڑ رہا، کتنی سادی سی بات ہے، حیران کی بات۔ بھوک برداشت کر رہا ہے 16 گھنٹے کی 14 گھنٹے کی، گناہ نہیں چھوڑ رہا، وہ جو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، وہ جو رمضان کے علاوہ بھی بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ کاش اس روایت کو سننے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بہنے والے آنسوؤں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، جبرائیل امین ایسے وقت میں حضور کے پاس آئے، عام طور پر اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جبرائیل کیا وجہ ہے؟ میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے وقت میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں جس گھڑی اللہ نے جہنم کو بھگائے جانے کا حکم دیا ہے، وہ دہک رہی ہے۔ ایسا شخص جسے یہ علم ہے کہ جہنم حق ہے، آتش دوزخ برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں اس کی آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی ہو جائیں جب تک عذاب جہنم سے معمون نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ڈراتے لوگ ہیں دعوت اسلامی والے، حضور خود فرما رہے ہیں جبرائیل مجھے بتاؤ جہنم کیا ہے۔ ہم نے تذکرے سننے چھوڑ دیے، اسی لیے تو نہ ڈر ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ گزرے،
ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جائے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اتنی خوشحالی تھی۔ زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ لینے والے۔ یہ علماء کو بلاتے، انہیں بلا کر فرماتے مجھے موت کا تذکرہ سنو، موت کی سختیوں کا ذکر کرو، جہنم کی سختیاں بیان کرو۔ سنتے جاتے، روتے جاتے، رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ حضور نے فرمایا مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل عرض کرنے لگے جی حضور، اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو اسے 1000 سال تک دہکایا، وہ سرخ ہو گئے، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا، وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اس کی سیاہی اور تاریکی ایسی ہے کہ اس کے انگارے اور شعلے نہیں بجھ پاتے، اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، اگر کوئی سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دے تو دنیا والے اس کی شدت سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور شدت حرارت سے دنیا والے مر جائیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنمی زنجیروں کی ایک کڑی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پگھل کے ساتوں زمین تک پہنچ جائے۔ قسم ہے اس ذات کبریا کی جس نے تاج ختم نبوت آپ کے سر اقدس پر سجایا، اگر کسی شخص کو مغرب میں کھڑا کر کے اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی شخص کو مغرب میں کھڑا کر کے عذاب دیا جائے تو مشرق میں کھڑا شخص اس کے عذاب کی شدت سے جھلس۔ جہنم کی تپش بڑی شدید، اس کی گہرائی بڑی ذلت امیز، اس کے زیورات لوہے کے، اور خدا کے لیے لوہے کے کڑے نہ پہنا کریں، اور خدا کے لیے لوہے کی زنجیریں مت پہنا کریں، انگوٹھیاں نہ پہنا کریں۔ یہ تو جہنمیوں کا زیور ہے، اس سے تو جہنمیوں کی بدبو آتی ہے۔ اور آپ تو دوسری انگوٹھی چاندی کی نہیں پہن سکتے، آپ چاندی کا بریسلیٹ کیسے پہن سکتے ہیں؟ اب چاندی کی زنجیر صرف ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے 4.5 ماشے کے اندر اندر۔ یہ اتنی انگوٹھیاں، چھاپیں، کڑے، زنجیریں کیوں دنیا میں آپ نے جہنمیوں والی شکل و صورت اور وضاحت بنائی ہوئی ہے؟ یہ دنیا میں مرد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے زیور، سونا اور یہ ریشم عورت کے لیے حلال کیا دنیا میں، مرد کے لیے فرمایا جنت میں جائے گا تو دونوں چیزیں اسے وہاں جنت میں دی جائیں گی۔ تو انہیں لوہے کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور جہنم کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور زخموں کے خون سے ملی ہوئی پیپ اور لباس آگ کے ٹکڑے۔ آج ہم اپنا ہی لعاب جو منہ سے نکل گیا ہو دوبارہ منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، اپنا ہی لعاب منہ سے نکلا ہو دوبارہ اپنے منہ، تو بتائیں وہ پانی جو کھولتا ہوا ہوگا اور جہنمیوں کے خون اور پیپ کا ملا ہوا ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جہنم کا ذکر کر رہے تھے، دروازوں کا ذکر آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا جہنم کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی نہیں، بلکہ وہ بڑے کشادہ ہیں، وہ ایک دوسرے سے نیچے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت 70 سال تک کی ہے، ہر دروازہ دوسرے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دشمنان خدا کو ہانک کر ان دروازوں کی طرف لایا جائے گا،
جب وہ ان دروازوں تک پہنچیں گے جہنمی توپ اور آتشی زنجیریں ان کا استقبال کریں گی. وہ آتشی زنجیریں ان کے منہوں میں ڈال کر ان کی پشت یعنی دبر سے نکال لی جائیں گی. بائیں ہاتھ کو ان کی گردن کے ساتھ کس دیا جائے گا جبکہ دائیں ہاتھ کو اس کے سینے سے داخل کر کے اس کے کندھوں کے درمیان سے کھینچا جائے گا. اللہ اکبر. اس کی طرف سے نکلی ہوئی آتشی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک ہاتھ یوں ایک ہاتھ سینے سے ڈال کر پیچھے سے نکالا جائے گا اور جہنمی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا اور باندھ کر اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا اور ملائکہ لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی درکٹ بنا رہے ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل کر بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے. کون جائے گا بھاگ کر کہاں؟ کہیں نہیں جا سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا جہنم کے 7 دروازوں میں کس طبقے کے لوگ کس کس طرح دروازے کس کے تحت ہوں گے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا جہنم کے 7 دروازوں کے نام یہ ہیں حاویہ، جہیم، سقر، نطاع، حطمہ، سعیر. سب سے نچلا دروازہ حاویہ جس میں منافق اور اصحاب مائدہ اور آل فرعون میں سے جو کافر ہوں گے وہ ہوں گے. جہیم اس میں مشرکین ہوں گے. سقر اس میں ستارہ کی یعنی ستاروں کی پرسش کرنے والے ہوں گے. نطاع اس میں ابلیس لعین اس کے پیروکار اور مجوسی ہوں گے. حطمہ اس دروازے میں یہودی ہوں گے. سعید یہ دروازہ عیسائیوں کے لیے مخصوص ہے. جب 7ویں دروازے کا ذکر آیا تو جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا کی بنا پر رک گئے. حضور نے پوچھا جبرائیل بتاتے نہیں 7ویں دروازے میں کون ہوں گے؟ عرض کی حضور اس میں آپ کی امت میں سے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو توبہ کیے بغیر جہان فانی سے آخرت کی طرف چلے گئے. حضور اکرم نے سنا تو غش کھا کر گر پڑے. جبریل امین نے حضور کا سر اقدس اپنی گود میں رکھ لیا. افاقہ ہوا، طبیعت بحال ہوئی تو فرمانے لگے جبرائیل میرے امتیوں کا دوزخ میں جانا میرے لیے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا. حضور کا فرمان ایک میں نے پڑھا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ مجھے میری امت کے غم نے نڈھال کر دیا یہاں تک کہ میری کمر توڑ دی. اللہ اللہ یہ حقیقت ہے کہ ہم خود سے بھی اتنا پیار نہیں کرتے جتنا حضور ہم سے جتنا وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. ماں بھی اپنے بچے سے وہ پیار نہیں کرتی جتنا حضور اپنی امتی سے محبت کرتے. ایک میں روایت پڑھ رہا تھا اس میں کسی نے حضور سے پوچھا تھا کہ بچے کو کیا کام سکھاؤں، قصاب بنا دوں؟ تو فرمایا نہیں قصاب نہ بنانا، جانور ذبح کر کر کے اس کے دل سے رونا ختم ہو جائے. گول کن بھی نہ بنانا، کپڑے کھود کھود کے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. کتنا خیال ہے انہیں، نڈھال ہو گئے. جبرائیل کیا میری امت سے بھی کوئی جہنم میں داخل ہوگا؟ جبرائیل امین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. حضور نے سنا تو امت کے غم میں رونے لگے. جبرائیل بھی رونے لگے. حضور نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، حجرہ مبارک میں چلے گئے.
نماز کے علاوہ آپ بیر تشریف نہ لاتے، نہ ہی کسی سے کلام فرماتے، نماز میں گریہ وزاری فرماتے، اللہ کے حضور سراپا عجز و انکسار بنے گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ اسی معمول میں 2 دن بیت گئے۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آستانے پہ آئے، دستک دی، کھڑے ہوئے، سلام کی، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ۔ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری ممکن ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ ابوبکر صدیق ایک جانب ہو کر رونے لگ گئے۔ عمر فاروق اعظم آئے، آ کر کھڑے ہوئے، سلام کی، السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ۔ کیا حضور کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ سائڈ پر یہ بھی رونے لگ گئے۔ پھر حضرت سلمان فارسی تحریز مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے، آپ نے بھی اجازت طلب کی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے رونا شروع کر دیا، اس قدر روئے کہ روتے روتے گر پڑتے، پھر اٹھتے، پھر گر پڑتے۔ اسی حالت میں آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، آواز دی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ حضرت علی شیر خدا تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے رسول کائنات کی نور نظر، حضور نہ تو لوگوں سے ملاقات فرماتے ہیں، نہ ہی نماز کے سوا باہر تشریف لاتے ہیں، نہ ہی کسی سے گفتگو فرماتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو حضور اس کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر اوڑھی، کشانہ رسالت معاب پر آ گئیں، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، عرض کی، اے رسول خدا، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے گریہ وزاری فرما رہے تھے، آپ نے سر اٹھایا، فرمانے لگے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیا ہوا؟ کیا تمہیں بھی روک دیا گیا؟ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی، حضور کی حالت دیکھی، آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، شدت غم اور شدت گریہ وزاری سے چہرے کا گوشت ڈھلا جا رہا تھا۔ عرض کی، آپ پہ کون سا حکم نازل ہوا؟ فرمایا، فاطمہ، جبرائیل نے میرے پاس آئے اور انہوں نے جہنم کے دروازوں کی بابت بتایا اور کہا، سب سے اوپر والے دروازے سے میری امت میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے، بس اسی چیز کے غم نے مجھے رلا رلا کر نڈھال کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کیسے داخل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں فرشتے جہنم کی طرف اس حالت میں لے کر جائیں گے کہ نہ تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، نہ ہی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور نہ ہی ان کے منہ پر مہریں لگی ہوں گی، اور نہ ہی انہیں شیطان کے ساتھ جھگڑا دیا ہوگا، اور نہ ہی آتشی اور جہنمی زنجیروں کے جال انہیں پہنائے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرشتے انہیں کیسے ہانک کر لے جائیں گے؟ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، مردوں کو داڑھیوں سے، عورتوں کو ان کی مینٹھیوں اور پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ کتنے میرے امت کے بوڑھے ایسے ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ اپنی عمر رسیدی اور ضعف عمری کا رونا رو رہے ہوں گے۔ کتنے ہی جوان میری امت کے ایسے ہوں گے جب انہیں داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہوگا تو وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کی دہائی دے رہے ہوں گے، اور کتنے ہی میری امت کی خواتین کہ جنہیں ان کی چٹیا سے کھینچا جا رہا ہوگا تو وہ اپنی رسوائی اور بے پردگی کا رونا رو رہی ہوں گی۔ جب مالک جہنم کے پاس یہ پہنچیں گی تو مالک جہنم ان کی طرف دیکھ کر کہے گا، اے فرشتوں، یہ کون لوگ ہیں؟ عجب قسم کے لوگ ہیں، ایسے بد نصیب میں نے پہلے نہیں دیکھے، نہ ان کی آنکھیں نیلی ہیں، نہ ان کے چہرے سیاہ ہوئے ہیں، نہ ان کی منہوں پر مہرے ہیں، نہ ہی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان کی گردنوں میں آتشی توق ہیں۔ فرشتے کہیں گے، ہمیں یوں ہی حکم ملا تھا، لہٰذا ہم انہیں لے کر آ گئے۔ مالک دوزخ انہیں کہے گا، اے گروہ بدبخت،
تم کون ہو؟ ایک دوسری روایت میں ہے جب فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پکار کر کہیں گے واہ محمداہو، لیکن مالک جہنم کو دیکھیں گے تو اس کی مصیبت سے حضور کا نام ہی بھول جائیں گے۔ مالک جہنم پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ان میں سے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، ہم ان میں سے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ مالک جہنم کہے گا قرآن پاک تو امت محمد پر نازل ہوا۔ جب وہ نام محمد سنیں گے بھولا ہوا نام یاد آ جائے گا، چیخ اٹھیں گے، کہیں گے ہم ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مالک جہنم کہے گا کیا قرآن پاک میں تمہارے لیے گناہوں پہ اور اللہ کی نافرمانی پہ زجر و توبیخ نہ تھی؟ تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ جب وہ جہنم کے کناروں پر کھڑے ہو کر جہنم اور جہنم کے داروغوں کو دیکھیں گے کہیں گے اے مالک جہنم ہمیں اجازت دو، ہم اپنے آپ پر خوب جی بھر کے رو لیں۔ وہ اجازت دیں گے، وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر زاروں کی طرح روئیں گے، آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے۔ مالک جہنم ان کی گریہ بازاری دیکھ کر کہیں گے کاش یہ رونا تم دنیا میں رو لیے ہوتے، اگر خشیت الہی سے یوں دنیا میں رویا ہوتا آج تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوتی۔ مالک جہنم جہنمی داروغوں سے کہے گا انہیں جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا بیک زبان وہ پکار اٹھیں گے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کے ورد کو سنتے ہی آگ واپس ہو جائے گی۔ مالک جہنم کہے گا آتش دوزخ انہیں پکڑ لے۔ آگ کہے گی میں کیسے پکڑوں، یہ تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ مالک جہنم پھر کہے گا انہیں پکڑ لے۔ آگ پھر کہے گی میں کیسے پکڑوں، یہ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مالک کہیں گے ہاں عرش اولا کے رب عز و جل نے ایسے ہی حکم دیا ہے لہٰذا تو انہیں پکڑ لے۔ پھر آتش جہنم کسی کے پاؤں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کو ازار باندھنے کی جگہ تک اور کسی کو گردن تک اپنی گرفت میں لے لے گی۔ جب آگ چہروں کی طرف بلند ہوگی تو حضرت مالک جہنم سے کہیں گے ان کے چہروں کو نہ جلانا۔ کیوں؟ کہ ان کی جبینیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتی تھیں، دنیا میں زمین پر رکھا کرتے تھے ان جبینوں کو، ان کے دلوں کو بھی نہ جلانا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان دلوں کو پیاسا رکھے تھے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ جہنم میں رہیں گے اور یا ارحم الراحمین، یا منان، یا منان، یا حنان پکارتے رہیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان امتیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان پکاریں گے، اللہ پاک جبرائیل کو حکم دے گا، فرمائے گا امت محمدیہ کے نافرمانوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے الہ العالمین تو انہیں بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل جاؤ ان کی حالت دیکھو۔ جبرائیل مالک جہنم کی طرف جائیں گے، مالک جہنم حضرت سیدنا رضوان جہنم کے وسط میں آگ کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل امین کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے آپ یہاں کیسے؟ حضرت جبرائیل ارشاد فرمائیں گے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ مالک جہنم عرض کریں گے بڑی بری حالت میں ہیں، بڑی تنگ جگہ میں ہیں، ان کے جسم آگ سے جھلس چکے ہیں، آگ نے ان کے گوشت کھا لیے ہیں، صرف ان کے چہرے اور دل نور ایمان سے چمک رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے جہنم کے ڈھکن کو ہٹاؤ تاکہ میں بچشم خود اس امت مصطفیٰ کو دیکھ لوں۔ مالک جہنم خازن جہنم کو ڈھکن ہٹانے کا حکم دیں گے۔ جہنم پر موجود لوگ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ عذاب کا فرشتہ نہیں۔ عرض کریں گے یہ کون ہے؟ ان جیسا حسین و جمیل ہم نے نہیں دیکھا۔ مالک جہنم کہیں گے یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے جو اللہ کے حضور بڑی عزت و تکریم والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا نام سن کر پہچان جائیں گے اور عرض کریں گے اے جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا ہماری نافرمانیوں نے آپ کے اور ہمارے درمیان بہت زیادہ فرق ڈال دیا ہے، بہت فرقت ڈال دی ہے، ہمارے آقا کو ہماری بدحالی کی خبر دینا۔ جبرائیل امین علیہ السلام امت مصطفیٰ کے حالات دے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جبرائیل
امت محمدی کو تم نے کس حال میں دیکھا؟ عرض کریں گے یا اللہ ان کی حالت بڑی بری ہے، بڑی تنگ جگہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا؟ جبرائیل عرض کریں گے ہاں کیا الہ العالمین۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر ہمارا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ ہم بڑی بری حالت میں ہیں۔ اللہ حکم فرمائے گا جبرائیل جاؤ ان کا پیغام حضور کو دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے حضور حاضر ہوں گے، عرض کریں گے حضور علیہ السلام جب کہ سفید موتیوں سے جڑے ہوئے خیمے میں تشریف فرما ہوں گے، اس خیمے کے 4000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں کاٹ سونے کے ہوں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں سے ان گناہ گاروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو اپنی نافرمانیوں کے باعث عذاب جہنم میں پڑے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدحالی اور ہماری تنگی یہ مکان کی خبر ہمارے آقا کو دینا۔ حضور عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کریں گے۔ آپ سے قبل کسی نے ویسی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک وسل تعط واشفع تشفع، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کرتے جائیں، ہم عطا کرتے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیے اور میں بخششوں کے پروانے جاری کرتا جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا الہ العالمین میری امت کے کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کے بارے میں تو نے جہنم جانے کا حکم دیا اور وہ عذاب جہنم کی گرفت میں ہیں، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب ان کے حق میں بھی میں تیری شفاعت قبول کرتا ہوں۔ آپ تشریف لے جائیں اور جس نے بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ حضور تشریف لے جائیں گے، مالک جہنم دیکھتے ہی تعظیماً کھڑا ہو جائے گا۔ حضور پوچھیں گے اے مالک میری امت کے بد نصیب لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کریں گے یا رحمت للعالمین وہ بڑی تنگ جگہ میں بڑی بری حالت میں ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیں گے دروازہ کھول تو جہنم کے ڈھکن کو ہٹایا جائے گا۔ رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو سب بیک زبان پکار پکار کر عرض کریں گے حضور ہمارے جسم جہنم سے جھلسا دیے گئے، ہمارے جگر کوئلہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جبکہ وہ جل کر کباب بن چکے ہوں گے جنت کے دروازے پر ایک نہر پر لے آئیں گے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہی وہ غسل کریں گے تو سرمگین آنکھیں والے چاند کی طرح دمکتے چہرے والے خوبصورت نوجوان بن کر اسی نہر سے نکلیں گے اور ان کی جبینوں پر لکھا ہوگا یہ وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ وہ لوگ حضور کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل جہنم انہیں دوزخ سے نکلتا دیکھ کر آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج نارے جہنم سے اور دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جہنم کا مختصر تذکرہ سماعت کیا اور اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا اور رمضان عطا کیا اور اس کے آخری عشرے کے دن بھی ہمیں عطا کیے جو کہ نارے جہنم سے آزادی کے ہیں۔ ہمارے حال اور ہمارے احوال کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں رمضان آیا نہیں۔ زور کے بعد کھانے پینے کی جگہوں پر مسلمانوں کا رش ہمیں خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہا ہے اور مسجدوں کی ویرانیاں عشاء کی نماز میں ایک دو صف، نماز تراویح میں ایک دو صف، مسجد میں فجر کی جماعت میں چند صفیں، ظہر کی نماز میں چند صفیں ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہیں اگر ہم نے رمضان میں اپنے بخشش کو نہ کروایا تو حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان پایا اور اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ ہمارے پاس کون سا ایسا دن آئے گا پورے سال میں، کون سا ایسا عشرہ آئے گا جس کے بارے میں کہا جائے گا یہ نارے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے؟ خدا کے لیے جو دن باقی بچ گئے، یہ الوداع ہوتے ہوئے رمضان کو غنیمت جانیے، اس کی گھڑیوں کو عبادت میں گزار لیجئے اور اس کی راتوں کو عبادت میں گزار لیجئے۔ لیلۃ القدر آنے والی ہے، 27ویں رات کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے اسے عبادت میں گزارا گویا وہ ایسے ہے اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور جو اس میں بخشا نہیں گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس سے
محروم نہیں رہتا، وہی رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہو۔ اللہ پاک ہمیں جو طاق کراتے ہیں انہیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو رو کر الوداع کرتے ہوئے کہ ہم اس ماہ مقدس کا ادب و احترام نہیں کر سکے، الوداع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ الوداع کی جو بخششوں اور رحمتوں بری گھڑیاں ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی اس میں بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔